السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ حروف مقطعات۔ کتاب کہ یہ کتاب ہے، انزل جو اتاری گئی ہے، الیک آپ کی طرف، فلا یکن پس نہ ہو، فی میں صدرک آپ کے سینے میں، حرجن تنگی، منہ اس سے، لتنذر تاکہ آپ ڈراؤ، بھی اس کے ساتھ، وذکرى اور یہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا تم پیروی کرو، ما اس کی، انزل جو اتارا گیا، الیکم تمہاری طرف، من کی جانب سے، ربکم تمہارے رب کی، ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو، من سے دونی علاوہ ہی اس کے، اولیاء دوستوں کی، بزرگوں کی، قلیلہ بہت ہی تھوڑا ہے، ما جو تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، وَكَمْ اور کتنی، من سے قریۃ بستیاں، اہلکناہا ہم نے انہیں ہلاک کیا، فجاءہا پس آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتاً رات کے وقت، او یا ہم وہ قائلون دوپہر کو آرام کر رہے تھے، فما بس نہیں، کانا تھا، دعواہم ان کی پکار، اذ جب جاء آیا، ہم ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، الا مگر، ان یہ کہ، قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، کننا ہم ہی، ظالمین ظالم ہیں، فَلَنَسْأَلَنَّ پس البتہ ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے، الذین ان لوگوں سے، ارسل رسول بھیجے گئے، الیہم ان کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ اور البتہ ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے، المرسلین بھیجے ہوئے سے، فَلَنَقُصَّنَّ پس البتہ ہم ضرور بھی ضرور بیان کریں گے، علیہم ان پر، بعلم علم کے ساتھ، وما اور نہیں ہیں، کننا ہم، غائبین غائب۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی، آپ کے سینے میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہ ہو، آپ اس کے ذریعے ڈرائیں اور ایمان والوں کو نصیحت کیجیے، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف اتارا گیا، اور نہ تم پیروی کرو اس کے علاوہ اپنے بزرگوں کی، اولیاء کی، قلیلا ما تذکرون بڑا تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ پس کتنی ہی بستیاں ہم نے انہیں ہلاک کیا، پس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا پس نہیں تھی ان کی پکار جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین مگر یہی کہ انہوں نے کہا بے شک ہم ہی ظالم تھے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پس البتہ ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے
جن کی طرف وہ رسول بھیجے گئے اور ہم بھیجے ہوئے رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، البتہ ہم ضرور بھی ضرور بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں ہیں۔ حروف مقطعات، اس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ کس نے اتاری؟ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آپ کی طرف اتاری گئی یعنی یہ خود نہیں بنائی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی، اور اس سے یہ عقیدہ بھی ملا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آئی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو اسی لیے انزل اتاری گئی۔ اتارنا اوپر سے نیچے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہو، جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو پھر اتارنے کا معنی باقی نہیں رہتا۔ اتارنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور اوپر سے کتاب نیچے آئی ہے۔ الیک، آپ کی طرف، آپ نبی ہیں۔ فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کے سینے میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے سینے میں جو تنگیاں آتی تھیں وہ کون کون سی تھی؟ پہلی تنگی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی فکر مند ہوتے تھے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے، بڑے پریشان ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کا کام پریشان ہونا نہیں ہے، آپ نے صرف اور صرف ان کو پہنچانا ہے، یہ مانے یا نہ مانے وہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ کے سینے میں اس وجہ سے تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ کیوں نہیں مان رہے، کیوں؟ آپ کا کام منوانا تھوڑی ہے، آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، یہ ہے تنگی۔ دوسری، اس کا مفسرین نے ایک معنی یہ بھی کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے، آپ کے سینے میں کوئی کسی قسم کا خدشہ اور کسی قسم کی خلش اور شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو اس قدر تلاوت کرتے تھے، اس قدر اس کی دعوت دیتے تھے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لو، بلکہ آپ آسانی سے اپنی جسم کی سہولت کے مطابق چلیے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ آپ کے سینے میں تنگی نہ ہو، یعنی آپ اتنا زیادہ فکر نہ لیں اور اتنی زیادہ اس کے لیے محنت نہ کریں کہ آپ اپنا آرام اور اپنے باقی معاملات کو بھی ختم کر دیں۔ یہ ہے آپ کے سینے میں تنگی نہ ہو۔ کس لیے اتارا؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈراؤ۔ میرے بھائیو، اس کتاب کے دو کام ہیں، ایک یہ کتاب ڈراتی ہے اور دوسرا یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ ہم اگر اس کتاب کو پڑھ کے ڈرتے ہیں تو یقیناً ہم نے اس کے مقصد کو سمجھ لیا، لیکن اگر ہم ڈرتے نہیں ہیں تو پھر ہم اس کتاب کے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے، اس میں جو باتیں ہیں مومنوں کو جو بھول چکی ہوتی ہیں نیکیاں اور وہ وعدے جو اللہ سے عالم ارواح میں کیے تھے وہ جو بھول چکے ہوتے ہیں، یہ اس کو یاد کرواتی ہے کہ تمہارا یہ بھی کام کرنے والا رہتا ہے، تمہاری یہ نیکی کرنے والی رہتی ہے، یہ عبادت رہتی ہے۔ یہ دو کام ہیں اس کتاب، نیکیاں یاد کروانا اور آپ کو گناہوں سے ڈرانا، یہ دو کام ہیں۔ اگر ہم اس دو کام اس کتاب سے نہیں لیتے نا تو اس کا مطلب ہم نے کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا کسی کی پیروی نہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ بڑی صریح ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی بزرگ، کسی امام، کسی پیر، کسی مذہب کی کوئی بات حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی پیروی کرو جو اتارا گیا، جو نہیں اتارا گیا اس کی پیروی نہیں کرنی۔ اب امام پر تو کوئی چیز نہیں اترتی، لوگ کہتے ہیں جی ہم تقلید کرتے ہیں، ہم فلاں امام کے مقلد ہیں، فلاں سلسلے سے ہم بیعت ہیں، جو ہمارے پیر صاحب اور امام صاحب کہیں گے ہم تو اس پر چلیں گے۔ بھئی اللہ تعالیٰ تو آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس کی پیروی کرو جو آپ پر اتارا گیا۔ پیر صاحب پر تو کچھ بھی نہیں اترا، امام صاحب پر تو کچھ بھی نہیں اترا۔ یہی آیت مبارکہ ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو سب مسلمان ایک ہو سکتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان آپس میں متحد کیسے ہو سکتے ہیں، اس آیت پہ عمل کر لیں سب متحد ہو جائیں۔
اصل میں کوئی بھی اپنے مولوی کو چھوڑنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، اپنے امام کو غلط کہنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، تو امت متحد کیسے ہے؟ یہ سب سے بڑی آفت اور مصیبت تو ہمارے اندر یہ آ چکی ہے۔ اللہ کی توفیق سے اہل حدیث اپنی اس دعوت میں مضبوط ہیں، ہاں عملی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اہل حدیث کی جو دعوت ہے، اہل حدیث کا جو مسلک اور منہج ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اس جیسا مسلک دنیا کے اندر کسی کا نہیں ہے۔ یہی حق اور سچ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، خاص طور پر وہ بات جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے۔ احترام سب کا، لیکن بات صرف قرآن اور حدیث کی۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اتباع دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اتباع وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور ایک اتباع وہ ہے جس سے اللہ نے روکا۔ قرآن اور حدیث کی اتباع کا حکم دیا، اور قرآن و حدیث کے علاوہ کسی کی بھی جو اتباع ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ قلیلا ما تذکرون، بڑا تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو، بہت تھوڑی نصیحت لیتے ہو، تم زیادہ نصیحت نہیں لیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے پیروی نہیں کی، اور کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ رات کے وقت ان پر عذاب آیا، قوم لوط سوئے ہوئے تھے رات کے پیر میں، اور اسی طرح او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، قوم شعیب۔ اصل میں جو غفلت کے اندر عذاب ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اچانک کسی بندے کو کوئی ضرب لگائی جائے، مارا جائے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کو پہلے پتا ہو نا میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنے جسم کو سیٹ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچانک غفلت کی حالت میں کسی بندے پہ کوئی آفت آ جائے، انسان ہل بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو قوموں پر عذاب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہماری نافرمانیاں کر کے بڑے مزے لے کے سو رہے تھے، وہ رات کو سوئے ہوئے تھے، یہ دوپہر کو سوئے ہوئے تھے، ہم نے عذاب بھیج دیا ان کے اوپر۔ تو یہ ایسا ہم تمہارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا تم پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف اتارا گیا۔ فما کان دعواہم، جب ہمارا عذاب آیا پھر ان کی ایک ہی پکار تھی، ہاں ہم ہی ظالم ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے، بعض کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں کہ ہر کافر مرتے وقت اپنے آپ کو تسلیم کر جاتا میں غلط تھا۔ ہر باطل اور ہر بدعتی، ہر مشرک، ہر کافر جب اس کا آخری وقت آتا ہے نا، لیکن اس وقت وہ کہہ کچھ نہیں سکتا، اظہار نہیں کر سکتا، مان وہ جاتا کہ میں نے ساری زندگی ضائع کر دی، تباہ کر دیا اپنے آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار آخری یہ تھی کہ یہ ہم نے ظلم کیا ہے، یہ ہمارے کیے ہوئے کی سزا ہے۔ تو ہر ظالم مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے کہ تو غلط تھا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے ان قوموں سے جن کی طرف رسول بھیجیں گے، ان سے ہم پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ تمہیں رسولوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب قومیں کہیں گی، اپنی گواہی دیں گی، حتیٰ کہ ہماری امت پہلی امتوں پر بھی گواہی دے گی۔ تو لہٰذا پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھے گا نبی نے پورا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو گواہ بنا کے کہا تھا، الا هل بلغت، کیا لوگوں متنبع رہو میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا جی پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو ان پر گواہ ہو جا، اے اللہ تو ان پر گواہ ہو جا۔ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سارا دین پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی لینی ہے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ قوموں سے کیا سوال ہونا ہے کہ رسول آئے تھے، آئے تھے، پیغام پورا پہنچایا، تم نے مانا کہ نہیں مانا، یہ قوموں سے سوال۔ رسولوں سے سوال، تم نے پورا دین پہنچا دیا؟ جی پہنچا دیا۔ ان میں سے تمہیں کس کس نے مانا اور کس کس نے نہیں مانا، ان سے بھی سوال ہوگا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم ایک ایک چیز ان کے اوپر بیان کریں گے علم کے ساتھ۔ تو نے مانا ہے، تو نے نہیں مانا،
فلاں موقع پر تو نے ایسے کیا فلاں، یعنی ہم جو اس موقع پر بات کریں گے وہ علم کے ساتھ کریں گے، کسی اندازے کے ساتھ اور تکے کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ لگتا تو نے نہیں مانا ہوگا، نہیں نہیں نہیں، ہماری بات علم کی بنیاد پہ ہوگی کہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وما كنا غائبین، ہم غائب تھوڑی ہیں کہ ہم سے کوئی چیز اوجھل ہو جائے، کوئی اپنی طرف سے لائٹ بند کر لے، کوئی اپنی طرف سے تہہ خانے میں چلا جائے، کوئی اپنی طرف سے جو ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں چلا جائے، کوئی اپنی طرف سے جہاں مرضی چلا جائے، ہمارے سے کوئی غائب تو نہیں ہو سکتا۔ وما كنا غائبین، ہم تمہارے جرائم بیان کریں گے۔ بھائی یہ آیت مبارکہ ہم سب کو اس پر بڑا غور کرنا چاہیے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم دلیل کے ساتھ ان کے جرم بیان کریں گے، علم کے ساتھ ان کے جرم بیان کریں گے۔ یہ کیا نا تم نے فلاں موقع پر فلاں دن، نہیں کیا، اچھا چلو ابھی دکھا دیتے تھے۔ وما كنا غائبین، اور ہم غائب تھوڑی ہیں۔ اللہ کرے یہ آیت ہمارے دل و دماغ پہ بیٹھ جائے۔ اگر یہ آیت ہمارے دل و دماغ میں داخل ہوگی تو پھر انسان انشاءاللہ العزیز غلطی کی طرف نہیں آتا، ڈر جاتا ہے، حد الوسع گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔